اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دو دہے، ایک رحمتوں والا دہا، دوسرا مغفرتوں والا دہا ہو چکا۔ ابھی تیسرا دہا دوزخ سے نجات والا دہا ہے۔ یقیناً یہ دو دہوں کو جس نے پا لیا اس نے دوزخ سے نجات ہی پا لی۔ تیسرا دہا، لیکن تیسرے دہے میں بہت بڑی اہمیت کی چیزیں آنے والی ہے۔ لیلۃ القدر ملنے والی ہے، جمعۃ الوداع ملنے والا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر، یعنی 83 سال 4 مہینے کی زیادت سے عبادت کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے، سبھی مومن مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رمضان میں ثواب کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو نیکی اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کا 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے بندے کا، اس کا میں ہی اجر دینے والا ہوں۔ بندہ جو روزہ رہتا ہے وہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ تو اللہ تو 70 ماہوں سے آدم سے محبت کرنے والے ہیں، اسی لیے 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب آپ کون سا آفر لیتے، 100 والا لیتے، 200 والا لیتے، 10 والا لیتے، 5 والا لیتے، یا 700 والا بھی آفر لیتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ تو لاٹری نکال لینا، آپ کی عبادتوں پہ اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر گڑ گڑا کر مانگنے کی یقین کے ساتھ اللہ معاف کریں گے کہہ کر مانگنے کی آپ کے طریقہ کار کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ اللہ کی وہ 700 گنا نعمتیں بھی آپ حاصل کریں گے تو یقیناً دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ اور نہ صرف نجات مل جائے گی، اللہ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر دے دے گا کہ آپ دعائے خیر کا نذرانہ کسی کو پیش کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دعا بھی اللہ آپ کی سنتا رہے۔ تو بات یہ تھی کہ رمضان میں جیسے کہ میں بتلایا کہ 5 انسان کو فرائض ہے، 5 انسان مومن کے، کلمہ توحید یہ تو پیدائشی مل جاتا، اب بچے 4، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز تو ہر کس نہ کس کو پڑھنا ہی ہے، ایون بیمار بھی ہے تو پڑھنا ہے، مجنون و جنون ہے تو ایک الگ بات ہے، پڑھنا ہی ہے، لیٹے لیٹے بھی پڑھنا ہے، اشاروں میں بھی پڑھنا ہے۔ تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر آپ حالت سفر میں تو خسر کر کے پڑھنا ہے، مگر نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ روزہ البتہ بیمار ہے، علیل ہے تو بعد میں فدیہ دے سکتا ہے یا اس کے بدلے میں روزہ رہ سکتا ہے، اور سفر میں ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، بعد میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ بہت اہم فرض ہے۔ اب میں زکوٰۃ اور فطرے سے متعلق یہ میرا بیان رکھنے والا ہوں، آپ جو باتیں بتانے والا ہوں وہ باتیں یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے رکھوں گا۔ میں کوئی مفتی یا عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن راسخ العقیدہ مومن ضرور ہوں، دین کو، اسلام کو حاصل کرتے رہتا ہوں۔ عالموں کے، متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس، علم رکھنے والوں کے پاس زانو ہے تب بیٹھ کر سنتا ہوں، سیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، خود پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ملت اسلامیہ کے پاس پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ اس کا کچھ تو اجر دے دے۔ کیونکہ دین کو پھیلانا، ایک دوسرے کے مسلمان کے دل سے دوسرے مسلمان کے دل تک پہنچانا، ایک مسلمان ہی بول کے نہیں، ایک انسان کے دل تک اچھائی تک پہنچانا ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کو نبھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آخری حجۃ الوداع جو خطبہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1,30,000 صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے کہا کہ اے صحابیو، کیا تم گواہ نہیں ہیں؟ اللہ کے سامنے تم کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا تھا، جو قرآن کے ذریعے دین اسلام بتلایا تھا، کیا میں نے تم کو مکمل نہیں پہنچا دیا، تم تک نہیں پہنچا دیا؟ کہو یہ کیا تم گواہ نہیں ہو کہ میں نے قرآن کو مکمل آپ تک پہنچا دیا، اس کے پیام کو آپ تک پہنچا دیا؟ تو سارے 1,30,000 انبیاء نے کہا یا رسول اللہ، برحق ہے، حق ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، بے شک آپ نے اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا، ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ہے قرآن کا پیام میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس رمضان مبارک میں، وہ رمضان میں مبارک میں اتارا گیا، اور اس رمضان مبارک میں قرآن کو تکمیل کیا گیا، اور اس رمضان مبارک میں لیلۃ القدر اسی رمضان کے، اسی قرآن کی مناسبت سے ہمیں عطا کیا گیا، جس سے ہماری نجات ہونے والی ہے۔ تو سوال یہ ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کیا 1,30,000 انبیاء میں کتنے حافظ تھے؟ کتنے مفتیاں تھے؟ کتنے عالمہ تھے؟ کتنے فاضلہ تھے؟ کتنے مولانا تھے؟ لیکن ان کا درجہ یہ تھا وہ سب جنتی تھے۔ صحابہ کرام جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، ایک دوسرے کو بول لیتے تھے، وہ تو حدیث تھی۔ کامل الحدیث تو صحابہ کرام تھے وہ، لیکن ڈگری نہیں تھی ان کے نے۔ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو تھی ایک مفتی کی حیثیت سے ہی سمجھو سنائی جاتی تھی، لیکن مفتی کی ڈگری نہیں تھی ان کو، وہ عالم بول کے نہیں کہلاتے تھے، بلکہ مبلغ اسلام کی طرح اسلام کی باتیں جو اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث کے ذریعے بتائی ہے ان باتوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ایک چھوٹی سی بھی تم میری حدیث ہو تو دوسرے مومن تک پہنچایا کرو، دوسرے مسلمان تک وہ حدیث کو پہنچاؤ۔ ایک چھوٹی سی آیت بھی ہے تو اس آیت کو ترجمے کے ساتھ اس آیت کو پڑھ کر اس تک پہنچایا کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے دین کو پھیلانے کے لیے، تم ایک دوسرے کو دین کی بات بولتے رہو، کہتے رہو، پہنچاتے رہو، سمجھاتے رہو۔ اور ایک بات کہوں کہ قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن، میں ابھی آپ کو فطر، زکوٰۃ اور فطر سے متعلق بھی اہم امور پر بتلاؤں گا، لیکن قرآن و حدیث کی جو بات آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ چند لوگوں کو ایک ٹھیکہ مل گیا ہے، فلاں لوگ ہی اس میں مخاطب کرنے کی اتھارٹی ہے، وہی بیٹھ کے بول سکتے ہیں۔ اس کے لیے شملہ ہونا، اس کے لیے انگوٹھی ہونا، اس کے لیے شلہ ڈالے رہنا، ایسے کپڑے پہن کے بڑی کرسی پہ بیٹھنا، فلاں نام رہنا، فلاں خاندان کے خانوادے رہنا، فلاں ان کا عہدہ رہنا، فلاں درگاہ کے سجادے رہنا، فلاں رہ تو یہ بات بولے تو سوٹ ہوتی، وہ لاکھ بولے تو ٹھیک ہوتی۔ ہم جیسے مسلمان کام بول سکتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ قرآن و حدیث ہر عام مسلمان ایمانداری سے پڑھ کر، سچائی جان کر، سچائی کی حالت میں پیش کرتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ پیش کر سکتا ہے، اور وہ حق میں ادا کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے آپ لوگ بھی میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ کو اس کا اجر عطا فرما، کیونکہ ایک انسان جب اچھائی بیان کرتا ہے تو اچھا ہی ہوتا ہے، اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے تو اچھی بات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، لیکن جب بروں میں بیٹھتا ہے، بری بات کرتا ہے، برا سوچتا ہے تو برا ہو جاتا ہے، بری بات سوچتا ہے، برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اے مومنو، تم اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی کتابیں پڑھا کرو، دین کو معلوم کرو، دین کی کتابیں پڑھا کرو، اچھی باتیں کر کے اچھی باتیں لوگوں تک پھیلایا کرو، تاکہ آپ بھی اچھے ہو جائیں، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے۔ یہ کام، دین کا کام پھیلانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ عام مسلمان کو بھی دعوت خطاب دیتا ہوں، میں مسجد میں جب خطاب کرتا ہوں، آج 25-28 سال سے خطاب، قبل نماز جمعہ خطاب کرتا ہوں، پوری 3 جاگنے کی راتوں کو خطاب کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، آؤ میری جگہ تم بھی کھڑے رہ کے مخاطب کرو، اگر تم کو کچھ حدیث معلوم ہے تو اس اسٹیج پر کھڑے رہ کے حدیث سناؤ، بلکہ یہ پیام ہم مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے۔ عام نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرو کہ دین کی بات سن کے پہنچانے کے لیے مائک پہ آ کے کھڑے رہیں، ان کے ڈر خوف نکالو، بلکہ ایک اجارہ داری بنا لی ہے، چند ٹھیکیدار باہر سے بلایا جا رہا، بنگال سے، امریکہ سے، لندن سے، بلاؤ بھائی، نہیں بول کے نہیں، ہو سکتا ہے ان کی باتیں سن کے کسی کے دل میں اترتی ہوں گی، لیکن کیا حیدرآباد میں عالموں کی، مفتیوں کی، حافظوں کی، ایک سے ایک صابرین کی کمی ہے ہمارے پاس؟ ان کو دبا دیے ہم لوگ۔ خیر یہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو میں بولنا چاہ رہا تھا، دیکھیے آپ، 5 فرائض میں نماز روزہ جیسا فرض ہے، زکوٰۃ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو زکوٰۃ نہ دے اس کا مال حرام، اور جو حرام کھائے اس کی کوئی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بہت اہم عنصر ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ گویا جیسا گورنمنٹ ایک انکم ٹیکس لگائی ہے، جب آپ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو رقم آپ کی چاہے کتنی بھی ہونے دو، رکھی ہوئی رہنے دو، انکم ٹیکس ادا کر دیے تو وائٹ انکم ہو جاتی، قانونی حیثیت ہو جاتی اس کی۔ آپ قانونی حیثیت ہے بول کے آج اڈانی کے پاس کروڑوں روپے ہے، امبانی کے پاس اربوں روپے ہے، اڈانی کے پاس اربوں روپے ہے، خود ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا ہوا ہے، کروڑوں اربوں روپے ہے، انہوں ان کے قانون کے حساب سے حاصل کر لیے۔ یہاں بھی قانون کے حساب سے یہ رقم حاصل کر لیے لوگ، لیکن ہمارے قانون کے حساب سے حاصل کرنے کے لیے
زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب میں زکوٰۃ دینے کے معاملات مختصر طور پر بیان کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب پر ہے، جس کے پاس نصاب ہو جائے۔ نصاب کیا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے۔ ویسے زکوٰۃ 10 چیزیں ہیں جن کے اوپر دینا لازمی ہے، لیکن اصل جو ہے زکوٰۃ سونے پہ، نقد رقم پہ، ایسی جائیداد جو خریدنے کے لیے آپ بیچنے کے لیے اس کو خرید کے بیچنے کے لیے کاروبار کے لیے خریدیں، ویسی جائیداد کے اوپر، ویسے مال تجارت کے اوپر، اور جس کے پاس جانور ہے، زیادہ جانور ہے، اس کی بھی تعداد ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جیسے ڈیری فارم چلا رہے ہیں، کئی دودھ کے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس وقت حیدرآباد میں ہیں۔ ایک ہمارے ایک نام نہیں بولنا چاہتا میں، دودھ کا بڑا کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ، بڑا زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں وہ لوگ، تو مسقطی دودھ والے، تو ان ہزاروں پیسہ ہیں ان کے پاس، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ سونا ہے، پیسہ ہے تو نہیں، وہ بھینسوں کے اوپر حساب الگ ہے، بھینسوں کی زکوٰۃ کا پرسنٹیج الگ ہے، گایوں کا الگ ہے، اور اونٹ کا الگ ہے۔ یہ جو میں بتانے چاہ رہا ہوں، ایک عام فہم گھروں میں جو ہے سونا رہتا ہے یا نقد رقم رہتی ہے، تو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کا مطلب، زکوٰۃ کو لوگ رمضان سے جوڑ لیے ہیں، رمضان کو رمضان نہیں، بلکہ آپ کی آمدنی جس وقت ہوئی، آپ کے پاس صاحب زکوٰۃ جس مہینے میں ہو گئے، اس مہینے سے 12 مہینے ایک سال میں پورا تکمیل ہوتا ہو، تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا وہ مہینے سے وہ مہینہ کرنا۔ لیکن رمضان ہم اس لیے رکھے ہیں کہ رمضان میں غریب لوگ اپنا نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اچھا افطار کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو ان کی بھی عید اچھی ہو جائے، اسی لیے ہم لوگ اپنا رمضان کو ایک ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن رمضان میں زکوٰۃ دینا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک سال جب تکمیل ہوتا ہے جب دینا ہے۔ تو 7.5 تولے سونا آج 80,000 سے اونچا سونا ہو گیا، 80,000 روپے 7 8 56، 5,60,000 روپے، اور آدھا تولے کا لگائے تو 6 لاکھ پکڑ کے چلو۔ آج کل تو ہر غریب آدمی بھی اگر 6 تولے 7 تولے سونا ہے تو لکھپتی ہو گیا۔ 7 تولے سونا یعنی 6 لاکھ جس کے ہے، انہیں اس سے زیادہ رقم آتا ہی 2.5% کے حساب سے 1 لاکھ کو 2.500، 10 لاکھ کو 25,000، 20 لاکھ کو 50,000، یہ حساب سے اپنا غریب غربا میں تقسیم کرنا ہے۔ اب غربا میں کس کو کرنا ہے؟ پہلے مساکین کو، خاندان کے لوگوں کو، ایسا رشتہ دار جو دشمن ہے اس کو بھی دینا ہے، خاندان والے کو دینا ہے، خاندان کے غریب لوگوں کو دینا ہے، پڑوسی کو دینا ہے، جو غریب سے غریب ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، بہت وقت ہو رہا ہے، اسی لیے میرے کو بولنا ہے آخری بات، اور ایک بات جو تو زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو مال حرام ہو جائے گا، مال حرام ہوگا تو آپ کی عبادتیں ضائع چلے جائیں گی۔ اے مسلمانوں، اے صاحب استطاعت لوگوں، تم زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، کسی حال آپ کو ترقی ہوگی۔ اب دوسری اہم بات یہ کہوں گا، فطرہ۔ دراصل فطرہ بھی واجب ہے۔ بعض اوقات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی فرما دیا کہ دینا تیرے پہ فرض کے برابر ہے۔ فطرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک تعداد بتائی گئی ہے، مختلف ہے، اس میں جو بھی دے سکتے ہیں، دال بھی دے سکتے ہیں، دالیں بھی دے سکتے، کھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر آٹا دیتے ہیں ہم، 2.25 کلو آٹا ہوتا ہے۔ ایک عام فہم، ایک آدمی اس کی صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے صاحب استطاعت ہونے کے لیے کیا ہے بتلاتا ہوں۔ اس کا صاحب استطاعت جو فطرہ دینے والا ہے اس کو 1 دن کا بال بچوں کے ساتھ کھانے پینے کا، گھر کا سب سامان موجود ہے، آرام سے کھا پی کے رہ سکتا ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے، تو ختم، انہیں فطرہ دینا ہی دینا ہے، چاہے انہیں غریب ہی کیوں نہ ہو۔ غریب آدمی بھی، ایسا آدمی فطرہ لے سکتا ہے جس کو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، ویسے آدمی کو اپن دینا بھی ویسے کو ہے اور لینا بھی ویسے ہی آدمی ہے، تو لہذا ہر مسلمان پہ فطرہ واجب ہے۔ لیکن وہ مسلمان جس کے کھانے کے لیے ہی بھی کچھ نہیں ہے تو انہیں فطرہ نہیں دے سکتا، لیکن کھانے پینے کے لیے 1 دن کا بھی ہے تو فطرہ دینا پڑے گا، ایک آدمی کو 2.25 کلو دینا پڑے گا۔ اور فطرہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کا صدقہ ہے، لہذا فطرہ بھی دیا کرو، زکوٰۃ بھی دیا کرو،
رمضان کی عبادتیں کیا کرو، آنے والے عشرے میں لیلۃ القدر میں پوری 5 رکعتیں جاگ کر عبادتیں کر کے اللہ سے رو کے گڑ گڑا کر اپنی مغفرت طلب کیا کرو، اپنے والدین، بھائی بہن، آل اولاد کے لیے دعا کرو۔ بہرحال میں اپنی یہ جو رمضان سے متعلق یہ 3 ٹاپک کے اوپر جو بات کرنا تھا میں نے بات کر دی، اور اس سلسلے میں مجھے ٹی نیوز نے جو موقع دیا میں اس کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے ناظرین تو مجھے معاف کرنا، میرے انداز ذرا جذبات میں آ جاتا ہوں، جذبات میں کچھ کہا ہوں، اور مجھے موقع فراہم کرنے کے لیے جو اپنی بھرپور تعاون کیے ہیں، جو کوشش کیے ہیں، جو مجھے مدعو کیے ہیں، خواجہ قیوم انور صاحب جو یہاں کے چیف اردو سے متعلق معاملات کے چیف ہیں، میں ان کی شکریہ ممنون و مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے آل اولاد خاندان کے تمام لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کے لیے دعا کرتا ہوں، خوشی و برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ان کے مرحوم اہلیہ اور مرحوم والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کو جنت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، سارے ملت اسلامیہ کو ایمان کی دولت، صحت کی دولت سے مالا مال فرمائیے، سارے ہم ہندوستانیوں کو، ہمارے بھارتیوں کو پیار و محبت سے رہنے کا موقع عنایت فرمائیے، ہم پر رحم و کرم کر دیجیے، ہماری گنگا جمنی تہذیب کو اللہ اتنی بڑھا دیجیے کہ ہم سب مل کر ہندوستان میں خوشیوں کے ساتھ عید رمضان منائیں، جمعۃ الوداع منائیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔